فرمایا سَيَقُولُ السُّفَہَاءُ، ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے، من الناس لوگوں سے، کیا کہیں گے؟ ما ولاہم، کس نے پھیر دیا ان کو یعنی مسلمانوں کو، عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اس قبلے سے جس قبلے پر یہ پہلے تھے، یعنی بیت المقدس مسجد اقصی، جس قبلے پر یہ پہلے تھے اس قبلے سے انہیں کس نے پھیر دیا؟ یہ اعتراض کریں گے کون؟ بے وقوف لوگ۔ اب بے وقوف کون ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ قل للہ المشرق والمغرب، اے محبوب ان سے فرماؤ مشرق بھی اللہ کے اور مغرب بھی اللہ کے۔ یہدی من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے یا سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے۔ اب یہ آیت جو ہے اس کا آغاز بڑے عجیب انداز میں، یعنی یہ ایک غیر معمولی سٹارٹ ہے، کسی بہت بدتمیز قسم کی قوم کا رد کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ان الفاظ سے آیت کو شروع فرمایا، اور یہ دوسرا پارہ پہلی آیت ہے اس کی، یہ سورہ بقرہ کی 142 نمبر آیت بنتی۔ اب یہ اچانک نہیں آئی، اس آیت سے پہلے ہم پڑھ کے آئے ہیں پیچھے، اگر آپ ایک دو رکوع پیچھے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہوا ہے، تمہید اس کی باندھ دی گئی ہے پیچھے، وہ جہاں پہ آپ کعبہ تعمیر فرما رہے ہیں اور آپ کا بیٹا آپ کو پتھر لا کے دے رہا ہے، اور خدا کے دونوں پیغمبر مل کے خدا کا گھر بنا رہے ہیں، کعبہ تعمیر کر رہے ہیں، تو اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرما دیا، اور پھر اس کے بعد رسول کو بھیج دے جو اس گھر کو آ کے آباد کر دے، یہ دعاؤں کا تذکرہ بھی ہو چکا۔ اب یہ آیت بیان فرمائی گئی کہ اے محبوب ان قریب بے وقوف لوگ آپ سے یہ کہیں گے یا لوگوں سے یوں کہیں گے کہ کس نے ان کو ان کے قبلے سے پھیر دیا؟ کون سے قبلے سے؟ بیت المقدس سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں تھے تو حضور قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس وقت قبلہ بیت المقدس ہی تھا، لیکن چونکہ مکہ میں اس ڈائریکشن میں حضور کھڑے ہوتے تھے کہ بیک وقت کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا، اسی طرف سامنے بیت المقدس بھی ہوتا تھا، ایک ہی وقت میں دونوں قبلوں کی طرف حضور کا رخ ہے، تو اس لیے مکہ میں بڑی دیر تک نماز پڑھی جاتی رہی اور اسی طرف چہرہ کر کے کرتے رہے، لہٰذا کوئی ضرورت پیش نہیں آئی تحویل قبلہ کی۔ جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں اب یکسر یہ معاملہ تبدیل ہے، اگر آپ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں مدینے میں آ کے تو کعبہ آپ کی پیٹھ کے پیچھے آ جاتا ہے۔ اب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ذاتی طور پر بھی دل کی چاہت تھی حضور کی کہ قبلہ وہ بن جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کیا اس قبلے یعنی کعبے کی جانب رخ کر کے کبھی نماز پڑھی گئی ہے؟ اس بارے میں یہ یاد رکھیے کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک قبلہ کون سا تھا؟ کعبہ، حرم شریف جس کو ہم کہتے ہیں، مکہ میں جو خدا کا گھر ہے بیت اللہ جو ہے، یہی قبلہ تھا سارے انسانوں کا، اسی طرف منہ کر کے سارے انسان نماز پڑھتے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک، بلکہ بعد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، یہاں تک کہ 17 مہینے تک تقریباً مدینہ میں آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی قبلے کی طرف منہ کرتے رہے، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، بلکہ بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تک، کیونکہ ہیکل سلیمانی آپ نے تعمیر کروایا تھا نا وہاں پہ، تو ہیکل سلیمانی جس جگہ پہ تعمیر کروایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، ان کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی بعد میں آتا ہے۔ مفسرین نے اس حوالے سے یہ لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1000 سال کا فاصلہ ہے، اور آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال بعد تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال بعد تک کدھر منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، یا سجدہ کس طرف کیا جاتا تھا؟ کعبے کی جانب۔ پھر جب ہیکل سلیمانی تعمیر ہو گیا، اللہ مالک ہے، مشرق بھی اس کے مغرب بھی اس کے،
جس طرف حکم فرمائے، حکم یہ ہو گیا کہ اب ادھر منہ کر کے نماز پڑھا کرو. اور یہ آزمائش ہوتی ہے لوگوں کی کہ لوگ صرف زبان سے ہی کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا، یا دل بھی ان کے راضی ہیں اس کے ساتھ. ذرا قبلہ بدل کے دیکھتے ہیں، اگر دل بھی ان کے ساتھ ہوئے تو پھر یہ پھر جائیں گے، پھر سوال نہیں اٹھائیں گے. تو اللہ نے حکم دیا، قبلہ وہ بن گیا. پھر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی. اور یہ زمانہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ہجرت فرمانے کے بعد 16 مہینوں تک مدینہ میں حضور نے آ کے نمازیں پڑھی اسی طرف منہ کر کے. لیکن دل کے اندر ایک چاہت اور خواہش تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، میرے جد امجد، میرے دادا، انہوں نے یہ گھر خدا کا بنایا ہے کعبہ، اور پھر یہ حضور کی جنم بھومی بھی تھی. حضور کو اس شہر سے محبت تھی اور بے حد محبت تھی، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جس دن مدینہ ہجرت فرما رہے تھے مکہ سے، اس دن حضور پریشان ہوئے. یہاں تک روایات کے اندر تذکرہ ملتا ہے کہ حضور پریشانی کے عالم میں روتے ہوئے وہاں سے نکلے کہ اے کعبے، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن تیرے یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. محبت تھی حضور کو. اور پھر وہ سارے نبیوں کا قبلہ بھی رہا ہے ایک زمانے میں، بہت سارے جلیل القدر انبیاء کا قبلہ رہا. تو دل کے اندر یہ چاہت تھی کہ قبلہ اس طرف ہو جائے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چاہت رکھی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے اب یہ دوسرے پارے میں جو آیات ہیں ان کے اندر وہ سارے سینیریو کو بیان فرمایا کہ کچھ لوگ بے وقوف جو ہیں وہ اعتراض کریں گے کہ ان کو ان کے قبلے سے کس نے پھیر دیا. بے وقوف کن کو کہا گیا؟ یہاں ایک بات یاد رکھیے، یا تو اس سے مراد یہودی یا عیسائی ہیں، یا منافق ہیں، یا پھر مکے کے مشرک ہیں. اور بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ سارے کے سارے مراد، کیونکہ نبی جب کوئی خلاف عادت کام کرے گا تو تکلیف تو منافق کو بھی اتنی ہوگی، کافر کو بھی اتنی ہوگی، یہودی کو بھی اتنی ہوگی، اور عیسائی کو بھی اتنی ہوگی. تو اس سے مراد یہ سارے کے سارے لوگ ہیں، یہ سارا ٹولہ جو نبی کی کسی بات پر حرف اٹھانے کی جرت رکھتا ہے، اللہ نے اس کو بے وقوف کہا ہے. یاد رکھیے، پیغمبر جو کام کرتا ہے اس پہ کسی کی یہ اوقات یا جرت نہیں ہے کہ اعتراض کر جائے، اس لیے کہ پیغمبر کا عمل ہی شریعت ہوتا ہے. پیغمبر نے جو کر دیا وہ شریعت بن گیا. اور کچھ کام ایسے ہیں جو حالانکہ شریعت نہیں بنے لیکن پیغمبر نے کیے، لوگوں کی عادت کے خلاف تھے، شریعت بھی چاہے نہیں بنے، لیکن اس کے باوجود کسی کے یہ اوقات نہیں ہے کہ پیغمبر پہ اعتراض کر جائے. اللہ نے سیدھے سیدھے لفظوں میں فرمایا بے وقوف ہے وہ جو میرے پیغمبر کے کسی ڈیسیجن پہ، ان کے کسی فیصلے پہ اعتراض کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 شادیاں کی ہوں، 8 کی ہوں، 9 کی ہوں، 12 کی ہوں، یا 1000 کی ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا میرے لیے 4 کی اجازت ہے، پیغمبر نے کیسے اتنی کر لی؟ بے وقوف آدمی اللہ کے فرمان کے مطابق جو ایسا کچھ سوچے بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح فرمایا. کتنی عمر میں؟ جب ان کی عمر 16 سال تھی. بعض نے ایک جو ہے مستشرقین نے ایک اعتراض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے نکاح کیا تو ان کی عمر 9 سال تھی. اب اس پہ بڑی لیدے ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے. صاحب، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کھرے دل سے پڑھا ہوا، محمد الرسول اللہ یہ ہمارے دل کی آواز ہے. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو دلیلیں دینے کی، نہ دماغ کو بھٹکانے کی، نہ کسی قسم کا کوئی سوال اٹھانے کی. میں کون ہوتا ہوں؟ میری کیا اوقات ہے؟ پیغمبر کسی سے نکاح کریں، اس کی 9 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں، 1000 سال کی عمر میں، یا 100 سال کی عمر میں، یہ پیغمبر کا فعل ہے. تو میں اوقات ہی نہیں، ہماری یہ جرت ہی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم یہ کیسے ہو گیا. یہ کیسے والی بات نہیں ہے. یہ کیسے ایسے جیسے تیسے تیرے میرے لیے کر سکتے ہیں. میں آپ پہ اعتراض کروں، آپ مجھ پہ کریں، جتنی اوقات ہے اتنی اوقات میں رہیں. ٹھیک ہے؟ تو مالکوں کے سامنے بھونکا نہیں جاتا ہے صاحب. مالکوں کی جو بات ہوتی ہے نا، اس کو مالک جب کسی کو مان لیا تو پھر وہاں سرنگوں ہونا پڑتا ہے. بمصطفیٰ برساں خیشرا کے ہوں، خیشرا کے دی ہما اوست. علامہ اقبال نے تو سارے اعتراض کی جڑ کاٹ کے رکھ دی. گربا اون رسیدی تمام بو لہبیست. ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اپنی طرف سے دین کو سمجھتے پھریں. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر پہنچ جائیں تو بس سارے کا سارا دین حضور کی ذات ہے.
अगर हुजूर तक नहीं पहुंचे और दीन की किताबें पढ़ के बंदा बड़ा दानिशमंद और बड़ा अक्लमंद, फरमाया अबू लहब तो बन सकता है, दीनदार नहीं बन सकता। ये अबू लहब ही है। पैगंबर ने जो काम कर दिया वो पैगंबर इस बात पे इस बात पे पूरी इंसानियत से अलग हैसियत रखता है, इसलिए कि उसका कोई काम भी अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं। हजरत मूसा अलैहि सलातो वस्सलाम के एक मुक्के से बनी इसराइल के एक शख्स की जान निकल गई। हजरत मूसा अलैहि सलाम एक बंदे को कत्ल करें, 1000 बंदे को कत्ल करें, उम्मती की क्या जुर्रत है कि ये कहे कि पैगंबर ने ऐसा क्यों किया। हजरत दाऊद अलैहि सलाम की शादियां मशहूर हैं, 1 करें 1000 करें, जितनी मर्जी करें, पैगंबर हैं। ईमान किस शय का नाम है? मैं लठ लेके पड़ जाऊं पीछे, अकल पे पूरा नहीं उतरता, मयार पे पूरा नहीं उतरता, साइंस पे पूरा नहीं उतरता, फलसफे पे पूरा नहीं उतरता, और तेरे फलसफे की और तेरी औकात क्या है? पैगंबर की जिंदगी तेरी मेरी मर्जी और इस प्लेनेट अर्थ के हिसाब से चलती ही नहीं है। वो खुदा की मर्जी के मुताबिक चलते हैं और खुदा जैसे उनसे काम चाहे लेता है। और फिर एक चीज याद रखिए, हर पैगंबर की जिंदगी में अल्लाह ने कोई ना कोई ऐसी बात रखी हुई है जहां से आके ना मुनाफिकों की मुनाफिकत जाहिर हो जाती। अगर इसका ईमान पूरा होता पैगंबर पे तो इसकी जुर्रत और औकात भी ना होती कि ये आंख उठा के भी देख जाता इस मामले की। इसलिए पैगंबर की जात आम लोगों से जुदा हैसियत रखती, कोई एतराज की गुंजाइश नहीं है। जो फरमा दिया वहां सरनिगू हो जाए। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से पूछिए कि पैगंबर से गुफ्तगू कैसे करनी। नमाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकातें पढ़ाई, 4 रकातों वाली नमाज, और 2 रकातों पे सलाम फेर दिया, 2 रकातें रह गई। एक सहाबी उठ के खड़े हो गए, ये नहीं फरमाया कि या रसूलल्लाह आप भूल गए हैं, नहीं, पहला सवाल क्या करते हैं, आकुसी रहती सलात, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर नमाज छोटी कर दी गई है। ये है ईमान। जब पैगंबर कोई अमल कर ले तो आपके दिल में ये ना आए कि ये इन्होंने क्यों किया, बल्कि यूं कहिए कि ये शरीयत तो नहीं बन गई। अब पूछा पैगंबर से कि या रसूल अल्लाह अकुसी रहती सलात, क्या नमाज छोटी कर दी गई है, अम नसीता, या आप भूल गए हैं। दूसरी बात यह है, आका अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया ना नमाज छोटी की गई है, ना मैं भूला हूं बल्कि भुला दिया गया हूं, तो भुला दिया जाता हूं, क्योंकि आज बाद में आने वाले लोग जो हैं इनसे गलतियां होंगी, ये करेंगे कुछ मामलात ऐसे, मैंने जो काम करने हैं अल्लाह ने उसको शरीयत बनाना है, तो बाद में आने वाले इमाम भी भूला करेंगे तो वो क्या करेंगे अगर ये काम नहीं होगा तो। ठीक है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का मकाम, मर्तबा, मनसब ये जुदागाना है। एक जंग के मौका पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जंग बदर का मौका आया, आका अलैहि सलातो वसलाम ने खैमे लगा लिए, पीछे कुएं आगे। एक सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए हमारे दिलो निगाह के किबला अव्वली आका, ये खैमे यहाँ अल्लाह के हुक्म से लगे हैं या जंगी हिकमत अमली के तहत लगे हैं? आका अलैहि सलातो वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये जंगी हिकमत अमली के तहत लगे हैं। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका क्या ए बंदा नवाज, किसी गरीब को जुर्रत है, हो सकती, किसी गरीब को ये इजाजत मिल सकती है कि वो मशवरा दे? अगर आप इजाजत इनायत फरमाएंगे तो मशवरा दूंगा, वरना पैगंबर का हुक्म समझ के हम इसी जगह से खड़े होकर लड़ेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ तुम्हें इजाजत है, अगर तुम्हारा मशवरा इससे अच्छा हुआ तो उस पर अमल किया जाएगा। ये होता है बात करने का अंदाज, ये होता है तरीका। आप जितने भी दानिशमंद हो, जितने भी फलसफी हो, पैगंबर से पीछे खड़े रहने की कोशिश कीजिए, आगे निकलने की कोशिश ना कीजिए, वरना ईमान एक लम्हे में बर्बाद हो जाए। जब सारी इजाजतें पाली तो दस्त बस्ता अर्ज गुजार हुए, आका अगर हम खैमे आगे ले जाएं तो कुएं हमारे पीछे आ जाएंगे। जंगी हिकमत अमली में एक चीज ये होती है कि दुश्मन को जितना कम से कम आप रिसोर्सेज पहुंचने देंगे, जितनी कम से कम उनके पास सहूलतें होंगी, उतना ही वो जल्दी गिर जाएगा। तो हुजूर जब ये कुएं हमारे खैमों के पीछे आ जाएंगे तो इन कुओं के ऊपर कब्जा हो जाएगा हमारा अपना, तो इन कुओं में पानी भरेगा, वो पानी काफिरों को नहीं मुयसर आएगा। तो ऐसा ना कर लें कि हम इन कुओं के आगे अपने खैमे ले जाएं,
हुजूर के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई और हुजूर ने फरमाया सुबहान अल्लाह, क्या खूबसूरत मशवरा दिया है तुम। वो खेमे आगे ले गए। अंदाज भी होता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में बात की गई, मशावरत हुई, लेकिन ये किसी की जुर्रत नहीं हुई कि हुजूर आपने ऐसा किया तो मैं यूं कहता हूं ऐसा करें। नहीं, हुजूर इजाजत है, अगर नहीं है तो जो हुजूर ने फरमा दिया वो शरीयत है, और अगर इजाजत है तो भी दस्त बस्ता अर्ज कर रहे हैं आका अब इजाजत है तो मैं बात करूंगा, उसके बावजूद मेरा मशवरा जितना भी अच्छा हो, हुजूर अगर आपको पसंद ना आए ना तो दीवार में दे मारिए। जैसे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, तेरे मेरे इमाम की क्या शान है, सारी जिंदगी हदीसों पे छान बीन परख, फिर उस हदीस के ऊपर जरा तादील, फिर उसके बाद अहले मदीना का अमल देख, फिर जाके एक मसला लिखते हैं। इतनी एहतियातों के बाद एक मसला लिखने के बाद इमाम साहब क्या फरमाते हैं, लोगों अगर जमाना कभी ऐसा आए तुम्हें लगे कि एक तरफ मेरी बात है और दूसरी तरफ मेरे आका की बात, तो ये नहीं देखना कि अबू हनीफा का कौल क्या है, मेरी बात को उठाना और दीवार में दे मारना और मेरे आका की बात को सीने से लगा ले, ये है ईमान। तो अल्लाह ने फरमाया जो पैगंबर की किसी बात पर, पैगंबर के मामले में, पैगंबर के जाती मामले में कोई शख्स बात करने की कोशिश करे वो बेवकूफ है। और इन सबको अल्लाह ने बेवकूफ कहा। उस वक्त तो ये यहूदी थे, ईसाई थे और ये सारे लोग। तो आज भी कयामत तक ये बात याद रखिए कि पैगंबर की किसी बात पे एतराज की गुंजाइश नहीं है। और फिर फरमाया किसने इनको फेर दिया इनके किबले से जिस पर वो थे, कुल लिल्लाहिल मशरिक, ए महबूब फरमाओ मशरिक भी अल्लाह के, वल मगरिब, और मगरिब भी अल्लाह के। अच्छा, ये भी ना एक खास जहनीयत है, क्योंकि कुछ लोगों का ना दिमाग इस तरह का होता है, वो असल को छोड़ देते हैं, जो जड़ होती है उसको छोड़ देते हैं और शाखों को पकड़ लेते हैं, कच्चे सौदे। मिसाल के तौर पे माँ फौत हो गई है तो उसका खत्म हर साल दिलाना है, नमाज जो है ना वो नहीं पढ़नी है जी। दादाजी का खत्म हर साल पूरी धूमधाम से होगा, लेकिन नमाज की तौफीक, असल क्या है, नमाज खत्म ना भी दिलाओ तो भाई तुमसे पूछा जाना है, नमाज के बारे में तुमसे सवाल होना है, ठीक है। इसी तरह असल की तह तक पहुंचाने के लिए अल्लाह ने ये अल्फाज इरशाद फरमाए, तुम दीवारों को देखते हो, ईंटों को देखते हो, सिम्मतों को देखते हो, या उस जात को देखते हो जिसको सजदा करना है। अगर तुम्हारे पेशे नजर वो दरो दीवार हैं तो ठीक है, करो तुम उन ईंटों की परस्तश, करो उन पत्थरों को सजदा। और अगर तुम्हारे पेशे नजर वो ईंटें नहीं है, वो मकान इमारत नहीं है, तुम्हारे पेशे नजर खुदा की जात है, तो फिर अल्लाह मशरक में भी वैसे ही है और मगरब में भी अल्लाह ही है। मशरक भी अल्लाह के, मगरब भी अल्लाह के। जब खुदा को पूजना है तो फिर खुदा के रसूल के जरिए जो हुक्म मिला है उसी तरफ चेहरा कर लो। एक हिंदू ने ना एतराज किया पिछले दिनों, अब लोगों को यह समझ नहीं आती, वो दीन की जड़ तक पहुंचते नहीं है जी। हम मूर्तियां बना के पत्थरों को सजदा करते हैं, तुम मकान बना के पत्थर को सजदा करते हो। इतराज ये किया कि तुम काबे को सजदा करते हो। याद रखें, अब सादा लो मुसलमान हो जिसने ना कभी कोई दर्स सुना हो, ना कभी किसी बयान में, जुमे में भी 5 मिनट, आखिरी 5 मिनट में आता हो, उस वो खाक जवाब देगा इन बातों का। किसी आलिम के पास, किसी अहले इल्म के पास बैठ के कुछ पढ़ोगे, कुछ किसी किताब से दिल लगाओगे तो तुम्हें इन बातों के जवाब मिलेंगे। उसने एतराज किया जी पत्थर को सजदा हम भी करते हैं, पत्थर को सजदा तुम भी करते हो, तुम काबा पत्थर का बना है, तुम उसको सजदा करते हो, हम पत्थर की मूर्ति बनाते हैं उसको सजदा करते हैं। तो फिर अहले इल्म ने जवाब दिया उसको, कौन बेवकूफ है जो पत्थर के काबे को सजदा करते, हम तो काबे के रब को सजदा करते हैं, हम किसी पत्थर को सजदा नहीं करते और ना ही किसी पत्थर के ऊपर हमारा यकीन है, ना कोई ईमान है। हम तो अंगूठी भी मुसलमान इस नजरिए से नहीं पहनता कि किसी पत्थर की तासीर हासिल करे, बल्कि अंगूठी इस नजरिए से पहनी जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हाँ, ये कोई फिरोजा या कोई ऐसे वैसे पत्थर शत्थर, इनके ऊपर ईमान मोमिन का नहीं होता, याद रखिए। पत्थरों से नहीं, उस काबे की इमारत से नहीं, उसकी जो ईंटें लगी हैं वो उनके तरफ उनको सजदा नहीं करते हम उसकी तरफ सिर्फ मुंह करते हैं, वो भी इसलिए कि हमारे रब का हुक्म।
سجدہ ہم اپنے مالک کو کرتے ہیں، اللہ کو کرتے ہیں، اور سجدے میں تو ہم نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدے کے لیے، کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جائز ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ جائز ہے، نہ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے ولی اور پیر کو سجدہ جائز۔ سجدے کے لیے محض ایک ذات ہے، اور وہ واحد و تنہا اللہ ہے، اسی کے حکم سے ہم سجدہ کرتے ہیں۔ اس نے جب تک حکم دیا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، ادھر منہ کر کے سجدہ کرتے رہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارا رب ہر جگہ ہے۔ اب حکم یہ ہو گیا کہ قبلے کی جانب منہ کر لو، کعبے کی جانب منہ کر لو، اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگ گئے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ سجدہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جتنی دیر حکم دیے رکھا، ادھر منہ کر کے ہوتا رہا، بعد میں دوسری طرف ہو گیا، کعبہ شریف کی طرف، جہاں ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور مزے کی بات آپ کو ایک اور بتاؤں، ہمیشہ سے حج جو ہے نا، حج کعبے کا ہی ہوا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا چاہے سجدہ لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کرتے رہے ہوں، لیکن حج ہمیشہ کعبے کا ہی ہوا ہے۔ یہ بات بھی بڑی قابل غور۔ ایون یہودی سجدہ کدھر منہ کر کے کرتے تھے؟ بیت المقدس کی جانب، لیکن حج کرنے کے لیے وہ بھی مکے میں آتے تھے، وہ کعبہ تھا حج کی جگہ۔ اور آج بھی جب سے دنیا بنی تب سے حج کی جگہ کعبہ ہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی قبلہ یہی رہا، حضرت آدم علیہ السلام کا بھی یہی رہا۔ اور پھر اگلی بات فرمایا ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اب آگے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اسی طرح ہم نے تمہیں کیا ساری امتوں میں سے وسط۔ اچھا، وسط کا لفظ ویسے تو استعمال ہوتا ہے درمیانے کے لیے، لیکن اب یہ امت درمیان میں تو نہیں ہے، یہ تو سب سے آخر میں امت آئی ہے، تو یہاں وسط کا مطلب کیا ہوگا؟ یہاں وسط کا مطلب ہوگا سب سے افضل، سب سے اونچی۔ اسی طرح ہم نے تمہیں ساری امتوں میں افضل بنایا، اور پھر فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ وَلِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائیں۔ اب یہ امت جو ہے یہ دوسری امتوں کے اوپر گواہ ہے، ٹھیک ہے؟ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ باقی امتوں کو بلائے گا تو اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ ان لوگوں کی گواہی دو کہ ان تک میرا دین پہنچا تھا یا نہیں پہنچا تھا۔ تو وہ آگے سے اعتراض کریں گے کہ یہ تو ہمارے بعد آئے ہیں، انہیں کیا پتا، ہم تو پہلے فوت ہو گئے تھے، ہم تو پہلے چلے گئے تھے، ہم تو ان سے ہزاروں سال پہلے دنیا سے چلے گئے تھے، ان کو کیا پتا کہ ہم ایمان لائے تھے یا نہیں لائے۔ تو تب مومن اکٹھے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور عرض کریں گے اے مالک و مولا، تو نے اپنا پیارا حبیب ہماری طرف بھیجا، اور تو نے اس پر جو کتاب نازل فرمائی، اس کتاب نے چڑھتے سورج کی طرح ہر شے کھول کھول کے بیان کر، کسی شے میں کوئی ابہام باقی رہنے ہی نہیں دیا۔ اس لیے ہم پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ تیرے رسول جتنے بھی تیرے محبوب سے پہلے آئے، انہوں نے اپنی تبلیغ میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتی، انہوں نے پوری ایمانداری کے ساتھ کام کیا۔ یہ ان لوگوں کی ہٹ درمی ہے کہ انہوں نے ان کے لائے ہوئے دین کو قبول نہیں کی۔ اور پھر فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اے محبوب تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا، کس لیے؟ کہ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یہ ہوئی نا بات۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے کبھی وہ قبلہ بنائے کبھی یہ قبلہ بنائے؟ اللہ کی شان میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ ساری زندگی جب سے انسان بنے تب سے لے کے جب تک آخری انسان زندہ رہتا تب تک وہ بیت المقدس قبلہ رہتی، اللہ کی شان میں کوئی فرق پڑنا نہیں پڑنا۔ اور اللہ
اس کعبے کو جو اولین قبلہ تھا اسی کو نہ بدلتا، اللہ کی شان میں کوئی فرق پڑنا تھا؟ وہ تو مالک الملک ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ ساری شانوں کا مالک ہے، اسے کیا فرق پڑنا تھا؟ تو پھر یہ تحویل قبلہ کا مطلب کیا ہوا، کیوں کی گئی؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ ہم دیکھیں کس نے اپنا دل رسول کو دیا ہوا ہے۔ ہاں، یہ ایمان کا امتحان ہے۔ بہت سارے لوگ تھے جن کے دل اس قبلے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ اب یہ دیکھیے نا، جب لوگ نئے مسلمان ہوئے، مدینہ میں آئے، مکہ والے جو تھے ان کو تو حضور نے ایسا بھر دیا تھا کہ ان کے دل میں تو ایسی کوئی بات پیدا ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ مدینہ والے ابھی نئے نئے تھے، اور مکہ والوں کا اپنے شہر کے ساتھ چاہے ایک انس پہلے بھی موجود تھا، لیکن قبلہ کے ادھر یا ادھر ہو جانے سے ان کی طبیعت میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ مدینہ کے اندر لوگ جو ہیں وہ نئے مسلمان ہوئے تھے، اب ان کے ایمان کو پرکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون کون ہے جو محض زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے، اور کون ہے وہ کہ جیسے ہی قبلہ بدلے گا ان کے دلوں کی نیتیں بھی بدل جائیں گی۔ یہ چیک کرنے کے لیے ہم نے ایسا کیا کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے رسول کے ساتھ مخلص کون کھڑا ہے۔ یاد رکھیں، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعدہ علی بعد، اللہ کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے، اللہ جب کسی قوم کو پرکھنا چاہتا ہے، کسی قوم کو مقام دینا چاہتا ہے، کسی قوم کو مرتبہ دینا چاہتا ہے، اللہ تمیز کر دیتا ہے۔ لیمیز اللہ الخبیث، اللہ جدا کر دیتا ہے، علیحدہ کر دیتا ہے خبیث کو، برے کو، گندے کو، بدنیت کو، بد فطرت کو علیحدہ کر دیتا ہے، من الطیب، پاکیزہ سے۔ اللہ طبیعتوں کو، نکھری طبیعتوں کو، سلجھی طبیعتوں کو، جنہوں نے اپنے دل کا سودا بازار مصطفیٰ میں کر دیا، ان کو اللہ علیحدہ کرنا چاہتا ہے، اور جو صرف منہ سے مسلمان بنے ہوئے ہیں، جو منہ سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، دل کے اندر نہ آنکھ میں شرم، نہ حیا، نہ زبان میں کوئی لذت، نہ سواد ہے جی، اور فرمان آ جائے تو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، نماز کا وقت ہو جائے تو جان نکل جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے محض منہ سے کلمہ پڑھ رکھا ہے، کسی حکم پر عمل کرنے کے لیے کہا جائے تو ان کی جان جاتی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ایسے خبیث لوگوں کو بھی ایک سائیڈ پہ کر دیا جائے، اور وہ لوگ جو ہر حال میں، چاہے صبح ہو، شام ہو، بارش ہو، دھوپ ہو، سردی ہو، گرمی ہو، جیسا بھی ہو، پیغمبر کا حکم آ جائے تو ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹتے، ایسے طیب وجودوں کو اللہ علیحدہ کر، خاصوں اور عاموں کو علیحدہ علیحدہ کر دے، کیٹاگری بنا دے، تاکہ یاد رکھیے قومیں ایسے نہیں بنتی، قومیں اس اخلاص پہ سوار ہو کے بنتی ہیں۔ قومیں عروج پاتی ہیں جب سارے ایک جان ہو جائیں، سب کا مطمع نظر ایک ہو جائے، سب کا امام ایک ہو جائے، سب کی طاقت، یونٹی، پاور، اتحاد ان کا ایک اور مضبوط ہو جائے، اللہ پھر اس قوم کو عروج دیتا ہے۔ ایسے تو نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، صرف قبلے کی تبدیلی پہ خوش نہ ہونا، اب یہ قبلے کی تبدیلی ہی نہیں ہے، یہ تمہیں ایک بہت بڑے امتحان سے گزارا جا رہا ہے، اور ایسے امتحان سے گزارا جائے گا کہ تمہیں اب ایک سارا سٹرکچر ایک تبدیل کر کے ایک نئی دنیا پیدا کرنی ہے، اپنا ایک نیا جہان پیدا کرنا ہے، اور اس نئے جہان کو پیدا کرنے کے لیے ہم یہ تمیز کر دیں گے قبلے کو تبدیل کر کے کہ کون کون پیغمبر کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہے، کون آگے بڑھنے والا ہے، کون بزدل ہے، کون انہی قدموں سے پیچھے ہٹ جانے والا ہے۔ بسواد کوے جانا بقدم قدم بلائیں، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں۔ ہاں، پیغمبر کے ساتھ چلنا ہے، نہ گھر، نہ بار، نہ اولاد، نہ مال، نہ اپنی جان، کسی شے کی پرواہ کیے بغیر، یہاں تک کہ دل کی خواہش کی پرواہ کیے بغیر بھی پیغمبر کے ساتھ چلنا ہے۔ وہ بدر کے موقع پہ صحابہ نے کس طرح جان ساری کی حضور کے سامنے؟ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سمندروں میں حالانکہ گھوڑے نہیں ڈالے جاتے، لیکن آپ اگر ہمیں فرمائیں کہ سمندر میں گھوڑے ڈالنے ہیں، آگے پانی اور موت ہی موت ہے، تو حضور ایک بھی بندہ پیچھے نہیں ہٹے، ہم سارے اندھیرے سمندروں کے اندر بھی گھوڑے ڈالتے۔
دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ ان مسلمانوں کی داستان ہے. اب اللہ اس قوم کو علیحدہ علیحدہ کر کے تقسیم فرمائے گا، پھر کھرے کھوٹے کی پہچان کروائے گا، اور پھر فرمائے گا محبوب یہ ہیں وہ جو اس کائنات کا بھار اٹھا سکتے ہیں، اور یہ وہ بزدل ہیں جو بیچ میدان کے چھوڑ کے جا سکتے ہیں. اب اس بات کو پرکھنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ جو تبدیلی ہے یہ کوئی عام شے نہیں تھی، یہ بہت بھاری شے تھی. إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، بے شک یہ بھاری تھی مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت کی. بڑی بھاری شے تھی یہ، لیکن ان پر کچھ بھی بھاری نہیں تھی جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، جنہوں نے دل ہی سرکار کو دے دیا، جس نے پیچھے رکھا ہی کچھ نہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، آقا اس جہان میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جس سے مجھے اتنی محبت ہو جتنی آپ سے ہے، سوائے میری جان کے. اب میں اپنے آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میرے بعد کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا عمر تیرا ایمان پورا نہیں ہوا. یا رسول اللہ ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ فرمایا جب تک تو اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے. بیٹھے بیٹھے کیا خدا جانے کیا تاثیر تھی ان الفاظ میں سیدنا فاروق اعظم کا. بیٹھے بیٹھے دل بدل گیا اور عرض گزار ہوئے آقا میری جان سے بھی بڑھ کے مجھے آپ عزیز. پھر جا کے ایمان مکمل ہوتا ہے، پھر جا کے پتہ قربانی دینے والی قوم. او بھائی کون سے مسلمان جو نیند نہیں قربان کر سکتے رب کے لیے، وہ مسلمان قربانیاں دیں گے، وہ خون دیں گے، وہ گردنیں پیش کریں گے اللہ کے سامنے. فرمایا یہ کھرے کھوٹے کی پہچان ہے. اب پتا چلے گا کون پیچھے ہٹتا ہے. بڑی بھاری ہے. کون قبلے چھوڑے جاتے ہیں بھائی؟ آسان ہے قبلے چھوڑنا؟ قبلے چھوڑنا آسان نہیں ہے. ہاں جس نے دل کا سودا بازار مصطفیٰ میں کر دیا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. وہ کہے گا انج بھی سجن واہ واہ، انج بھی سجن واہ. ہمیں کیا لگے اس بات سے، ہماری تو کوئی خواہش نہیں ہے، ہماری کوئی ذات نہیں ہے، ہماری کوئی چاہت ہی نہیں ہے. ہم نے جب دل مصطفیٰ علیہ السلام کو دے دیا تو بس پھر دے دیا، اب کوئی چون چراں کی گنجائش ہی نہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وفا اس انداز کی کرو کہ خدا لوح و قلم کا تمہیں پروانہ عطا فرما. اس انداز کی وفا ہونی چاہیے. فرمایا ان اللہ بالناس وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہارا ایمان ضائع کرے. ہاں اللہ تمہارے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے تمہارے ایمان کا ٹیسٹ لیتا ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے.